آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا شاہان؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولی، جو اسے زبردستی نکاح کے لیے فارم ہاؤس پر لایا تھا۔ ہاں میری جان، کتنی بار کہوں، ایک بار نکاح ہو جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ہم سے سب کچھ حلال ہوگا۔ وہ اس کی تھوڑی تھامتے اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ سب دوست احباب کو رخصت کر کے آیا، نرمین لجاجت سے ہاتھ مسلتے بولی جو سرخ پڑ رہے تھے، ارے ایسے کیسے نکاح کیا ہے؟ اسے حلال بھی تو کرنا ہے نا؟ اس کے قریب آتے ڈپٹا کھینچتے بولا تو وہ ایک دم ہاتھ آگے رکھتے اپنا گلا ڈھک گئی تھی، جو نہایت گہرا تھا۔ پلیز شایان، گھر چلتے ہیں، ہماری عدم موجودگی سے سب کو شک ہو جائے گا۔ وہ اس کی جانب سہمی آنکھوں سے دیکھتے بولی، جب وہ اس کے دونوں ہاتھ بیڈ سے پن کرتے اس پر قابض ہوا تھا اور اس کی گردن پر لب رکھتے۔ آہ، وہ ایک دم سسکی تھی۔ ارے ابھی سے آؤ پکار، ابھی تو میں اپنی حد سے بڑا بھی نہیں، اس نے انگلی اس کے دل کی دھڑکن پر ٹریس کرتے کہا تو وہ اسے سرخ ہوئی جیسے کسی نے سرخ رنگ چھڑک دیا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ اسے تمام پردوں سے آزاد کرتا جا رہا تھا۔ شایان پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے جنہیں وہ لبوں سے چن گیا تھا اور اس کے ہاتھوں پر گرفت محسوس کی تھی۔ فی الوقت صرف تم مجھے محسوس کرو، یہ لمحے تمہارے لیے بھی قیمتی ہونے چاہیے جانم۔ اس کی دھڑکنوں کے مقام پر لب رکھتے بولا تو وہ شرم سے چہرہ اس سے کندھے میں چھپا گئی، کیونکہ ہاتھوں کو تو اس میسنے شخص نے اپنے ہاتھوں سے باندھ رکھا تھا۔ دوپہر آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، شایان کے لب نرمین کے ہر پور پور پر گردش کرتے جا رہے تھے۔ دوپہر کب شام میں بدلی دونوں کو ہی علم نہ ہوا۔ 3 گھنٹے بعد جب وہ فارغ ہوا تو اس نے نرمین کو کپڑے بدلنے کا کہا تھا۔ جب وہ فوراً سے واش روم میں گم ہوتی نہا کر باہر نکلی، اس کے چہرے کی شرم و حیا دیکھ کر شایان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، نگاہیں پھر سے بہکی تھی۔ جب وہ خود پر ہوش کھوتے ایک بار پھر آئینے کے سامنے آتے اسے کمر سے کھینچتے اپنے قریب کر چکا تھا اور اس کے لبوں پر جھکا۔ شایان یہ کیا کر رہے ہیں؟ چلیں گھر، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی۔ وہ اسے بمشکل خود سے دور ہٹاتی گہری گہری سانس بھرتے منمناتے لہجے میں بولی تھی، نشانی دے رہا ہوں اپنی، اور کیا جسے دیکھ کر تمہیں میری یاد آئے؟ وہ اس کے لبوں پر لگے کٹ کو دیکھتے معنی خیزی سے بولا۔ جب وہ خواہ شرمائی تھی اس نے زہر خند لہجے میں اس معصوم کی ہنسی کو دیکھا جو انجان تھی کہ سامنے کھڑا اس کا منکوب اسے اذیت کی کسی بھٹی میں جھونکنے والا ہے۔ وہ دونوں ہی گھر آ چکے تھے۔ نرمین نے بہانہ کر دیا تھا کہ وہ اپنی دوست کے برتھ ڈے پر گئی تھی، تبھی دیر ہو گئی تھی، جبکہ شایان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ میرب کے سوال پر اندر پڑی اور دہلیز تک آئے کبیر اور عائشہ پتھر ہوئے تھے۔ جواب تو نرمین، یہ میڈیسن پریگنینسی میں لی جاتی ہے، یہ تم کس طرح لے سکتی ہو؟ اس کے لہجے میں ایسی کرختگی اور یقین تھا کہ نرمین نے لرزتے ہوئے شدت سے زمین کے پھٹ پڑنے آسمان کے اسل نگل لینے کی دعا کی تھی۔ لیکن یہ گھڑی قبولیت کی نہیں تھی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے عرفہ۔ کبیر نے مشکل سے خود کو کمپوز کرتے وہ سیدھا دیوار کی طرح ڈھیر ہو رہی پڑی کو سہارا دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حانم میں جانتی ہوں تم اس خاندان کے لائق سپوت ہو، پورے خاندان میں تمہارے چرچے ہیں، مگر یہاں مجھ سے سامان لڑانے کی ہرگز امید مت کرنا، منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ اگر بھول گئے ہو تو یاد دلا دوں تمہیں کہ میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں، خاص کر ایک گائنیکالوجسٹ، سو مجھ سے اس دوائی کی بحث میں مت الجھو۔ حانم کے چپتے انداز پر جہاں نرمین کے بے جان پیروں نے ساتھ چھوڑا تھا وہیں کبیر عائشہ کے ہاتھ پیر بھی پھولنے لگے۔ مان لیا کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے، مگر اس دوائی کا کیا؟ ہاں، کیا یہ بھی جھوٹی ہے جو خاص کر پریگننٹ عورتوں کو ہی دی جاتی ہے؟ اور اسے چھوڑو، کیا یہ خود اس بات کا ثبوت نہیں ہے کیا؟ آگے بڑھ کر اس نے کبیر کے سہارے نڈھال بیڈ پر بیٹھی نرمین کی کلائی تھام کر نبز پر 3 انگلیاں رکھتے ان کے بچاؤ کے سارے راستے مسدود کر دیے تھے۔ ویٹ اے منٹ، بات پر اس کا ساتھ دینا، اسے کور کرنا اور اسے ہر جگہ سے بچا لے جانا تاکہ اس پر کسی کا شک نہ جائے۔ اوہ مائی گاڈ، تم تو دونوں بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ بچے کا باپ کون تھا۔ آئی ایم رائٹ، نرمین تو قریب 1 سال سے یہی ہے، اس کا مطلب یہ بچہ تمہارا؟ وہ بے یقینی سے بات منہ میں ہی چھوڑ گئی۔ جسٹ شٹ اپ ڈاکٹر صاحبہ۔ اس کے کبیر کو دیکھنے کے انداز پر مرزا کا تن بدن جل اٹھا تھا۔ اپنی گھٹیا سوچ اپنے تک رکھو، جب حقیقت معلوم نہ ہو تو عقل مندی کا مظاہرہ یہی ہے کہ زبان کو لگام دی جائے۔ کبیر کا غصہ یکدم ہی بے قابو ہو گیا تھا۔ ہاں،
تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بھی تم لوگوں کی طرح اس گناہ پر پردہ ڈالوں گی، خاندان والوں سے چھپاؤں گی؟ ذرا انہیں بھی تو معلوم ہو کہ یہاں کون سے گناہ کو سر انجام دیا جا رہا ہے۔ وہ ان کے ہنوس ٹچ سے مس نہ ہونے پر استہزائیہ بولی، ہانا ماپی، آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا نہیں ہے، بلکہ آشی ہمیں کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ کسی کے بد دماغ میں ایسا جو بھی گھٹیا سوچے ہیں آنے دو، کبیر نے سختی سے ٹوکا۔ حنم کا انداز اس کے اندر بھانبڑ جلا رہا تھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس میرے باہر جا کر بھانڈا پھوڑنے کی دیر ہے، پھر تم لوگ جانو تمہارا کام جانے۔ وہ غصے سے وہ دوا اٹھانے لگی کہ پری تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ خدا را ایسا نہیں کریں آپ ہی، آپ جیسا سمجھ رہی ہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوئی، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو نشانی ہے۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے اس کا حوصلہ ایک مرتبہ پھر ٹوٹ گیا تھا۔ کیا کہتی وہ بھلا، کہ تمہارا منگیتر میرا شوہر ہے؟ یا وہ حالات بتاتی جن میں وہ اس کی بیوی بنی؟ نرمین، تمہیں کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کبیر نے ایک خون آشام نظر حانم پر ڈالی، اور شوق سے جا کر آپ دوائی کے دکھائیں سب کو، بلکہ ڈھنڈورا پیٹ لیں، تمغے لے لیجئے اپنے ہونہار ہونے کے، آخر باہر کی ڈگری کی واہ واہ جو سمیٹنی ہے، وی ڈونٹ کیئر۔ کبیر کا انداز سراسر تنزیہ تھا۔ میں بتا دیتی ہوں، باہر جا کر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ جیسے ہی وہ جھٹکے سے پلٹی، کبیر کو اس کی خود غرضی پر جی بھر کر طیش آیا اور ایک دم اس کے آگے آیا تھا۔ بہت اکڑ رہی ہیں نا آپ، اگر ابھی آپ کو سچائی کا پتہ چل گیا تو یہی آپ کی انا اور آپ کا غرور آپ کو منہ کے بل گرائے گا۔ بولے ہیں تیار ہیں کیا شدید جھٹکا برداشت کرنے کے لیے؟ ویسے بھی آپ تو بہت سخت دل ہیں، کہیں بتاؤ سچائی آپ کو برداشت کر لیں گی؟ وہ اس کی جانب طنزیہ انداز میں دیکھتے ہوئے، سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے اس کے قریب آتے ہوئے اسے جانچتے لہجے میں بولا تھا۔ جب وہ تمسخر سے مسکرا دی، بولو میں سن رہی ہوں، آخر کیا پہاڑ توڑ لو گے مجھ پر؟ آپ ضرور کسی اور پر الزام دھرنا چاہتے ہوگے، تو بولو بولو میں سن رہی ہوں۔ وہ بھی جیسے تاک تاک کر وار کرتے بولی جس پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ تو سنیے مس حانم صاحبہ، نرمین نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا منگیتر، جس سے آپ کی کچھ ہی دنوں میں شادی ہونے والی ہے، یعنی شایان، وہی ہے اس بچے کا باپ۔ بولیے اب آپ میں ہے اتنا جگرا کہ آپ اس ہونے والے بچے کو اس کے باپ کا نام دلا سکیں؟ اس نامرد شخص نے تو اس کو اب تک قبول بھی نہیں کیا، بلکہ اس سے بدلے کے لیے آپ سے شادی تک پر تیار ہو گیا اور آپ کو بھی راضی کر لیا۔ اب بتائیے، آپ کر لیں گی کیا اس شخص سے شادی جو پہلے ہی کسی کی زندگی برباد کر چکا ہو؟ اور صرف یہی نہیں، اس نے اس سے نکاح کیا، وہ بھی سب سے چھپ کر، اس کو ورغلا کر۔ اب بتائیے قصوروار یہ ہے یا وہ شخص؟ کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا تھا، جب اس کی آنکھیں پل میں آنسوؤں سے بھر گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، شایان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو بہت اچھا، بہت پولائٹ ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دانت پیستے ہوئے بولی تھی جب وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ یہی تو فرق ہے ہم مردوں میں اور آپ عورتوں میں، بہت جلد بیوقوف بن جاتی ہیں، اور مرد آپ لوگوں کو بہت جلد بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ ثبوت چاہیے آپ کو؟ وہ تو آپ کو مرتے دم تک نہیں فراہم کرنے والا وہ، اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس کے سامنے منہ پر جا کر پوچھیں گی کہ اس نے نرمین سے شادی کی ہے یا نہیں تو کیا وہ بتا دے گا؟ اتنا آسان مرحلہ سمجھ رکھا ہے کیا آپ نے؟ اگر وہ اتنا ہی آسان ٹاسک ہوتا تو کب کا میں اس کو پولیس کے حوالے کر چکا ہوتا، مگر اس کی قسمت بہت اچھی ہے، بہت ہی عیار شخص ہے، ایک بھی ثبوت نہیں چھوڑتا اپنے پیچھے۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ ان سب کی جانب نگاہ ڈالتے ہوئے 2 قدم پیچھے لینے لگی اور وہاں سے نکلتی جانے لگی، جب کبیر کے لفظوں نے اس کے قدموں کو زنجیر کیا۔ ابھی تو پتہ چلے گا آپ کی اصلی قابلیت کا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیتی ہیں سچائی کا یا پھر اس ڈھونگی شخص کا جس نے ایک لڑکی کی زندگی تک برباد کر دی اور اسے برزخ میں دھکیل دیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اوپر سوتن لا کر بٹھانے لگا ہے، اور آپ بہت مزے سے اس کا ساتھ دیں گی اور اس لڑکی کی بے بسی دیکھیں گے اور اسے جہنم میں دھکیل دیں گی؟ واہ کیا بات ہے مس حانم صاحبہ، آج آپ کا سخی دل بھی دیکھ لیا، بلڈی سو کال ڈاکٹر۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا جب وہ بل کھا کر مڑی تھی، اور ایک دم اس کے نزدیک آتے اسے کالر سے جھنجھوڑا۔ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ، تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے میرا خون سفید ہے؟ تو ہاں ہے، کیونکہ مجھے رشتوں کی خوشیاں نہیں ملی، بس وہی تو پانا چاہتی تھی، مگر اسے بھی تو جیسے 2 ٹکے کے وکیل نے نظر آتش کر دیا۔ کھا گئے میری خوشیوں کو، لیکن ایسا نہیں ہوگا، میں تم لوگوں کو خوش ہونے نہیں دوں گی۔
جیسے اب تک گونگے بہرے بنے رہے اب بھی بنے رہنا، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر وہ اسے ایک گاڑ داڑ نگاہ سے دیکھتی جا چکی تھی۔ یہ آفندی حویلی کا منظر تھا جہاں فراز صاحب، شہزاد صاحب اور ارم صاحب اپنی بہن رحیمہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان تینوں بھائیوں کی شادیاں اپنے خاندان میں ہوئی تھی، جبکہ رحیمہ صاحبہ کی شادی انہوں نے اپنے دور کے رشتہ دار اسامہ صاحب سے کی تھی، جو لندن میں مقیم تھے۔ شادی کے بعد وہ بھی لندن جا چکی تھی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی ہانم اور بڑے بیٹے ارشیر سے نوازا تھا، جو دونوں میاں بھی کل کائنات ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہانم کی ہاؤس جاب شروع ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس کے ماں باپ پاکستان کے لیے روانہ ہوئے، ان کا پلان کریش کر گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہانم اس صدمے سے ٹوٹ گئی تھی۔ ارشیر پہلے ہی اپنے بزنس کی ڈگری کمپلیٹ کرتے اپنے ماں باپ کی موجودگی میں پاکستان جا چکا تھا اور 2 سال سے اپنے ننیال میں ہی مقیم اپنا بزنس ایکسپینڈ کر چکا تھا۔ ویسے بھی اس کے ماموں اپنی بیٹی کی بات بچپن میں ہی اس کی ماں سے طے کر چکے تھے، اور یہ طے پایا تھا کہ ارشیر کے مکمل اسٹیبلش ہونے پر ہی یہ موضوع چھیڑا جائے گا۔ ارشیر نے ہانم کو بہت کہا تھا وہ واپس آ جائے، مگر وہ ہاؤس جاب کر کے 1 سال وہاں لگا کر پھر آنا چاہتی تھی۔ اس کے ماموں نے اسے واپس بلایا تھا اور اب وہ ہاؤس جاب کمپلیٹ کر کے 1 سال کی پریکٹس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آنے والی تھی، وہ بھی اپنے بھائی کی شادی پر۔ بات کی جائے فراز صاحب کی تو ان کا ایک بیٹا کبیر اور ایک بیٹی مرحا تھی۔ شہزاد صاحب کا بیٹا شایان اور 2 بیٹیاں سارہ اور زارا تھیں، جبکہ ارم صاحب کے 2 بیٹے جاذب اور عارف اور ایک بیٹی نرمین تھی۔ نہایت خوشحال سا گھرانہ تھا حویلی میں، جہاں ہر وقت چہچہاہٹیں گونجتی رہتی تھی۔ سارے کزنس ایک ہی یونیورسٹی میں جاتے تھے سوائے کبیر کے، جو اسٹڈی پوری ہونے پر باپ کا بزنس سنبھالنے کی بجائے شہر کا مشہور ترین لائر بن چکا تھا۔ آج بھی شایان بن ٹھن کر نئی لڑکیوں کی ریکنگ کر رہا تھا جب اس کے گروپ کی نظر نرمین پر پڑی۔ یار وہ دیکھ نرمین، تیری کزن، تیرا ڈیئر آسان ہے تجھے جا کر اسے اظہار محبت کرنا ہے اور ہاتھ کی بیک سائڈ پر کس کرنا ہے، کر لے گا نا؟ ویسے بھی تیری کزن ہے۔ اس کا دوست اسے چھیڑتے بولا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ شٹ اپ، اگر وہ برا مان گئی تو؟ اور اگر اس نے اس اظہار محبت کو سچ سمجھ لیا تو؟ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا۔ تو پھر تو اور بھی مزے ہیں تیرے برو، گھر میں ہی گرل فرینڈ مل جائے گی تجھے۔ یہ کہتے ہیں اس کے دوستوں نے اسے پمپ کیا تھا اور دھکا دے کر اس کے پاس بھیجا۔ ہے نرمین، میں کہنا چاہتا ہوں آئی لو یو۔ مجھے کب تم سے محبت ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، بٹ آئی ریئلی لو یو یار۔ یہ کہتے ہی اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھامتے اس کی بیک سائڈ پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ نرمین، جو کہ اس کے اظہار محبت والی حرکت کی وجہ سے سختی کی حالت میں تھی، جیسے ہی شایان کے سلگتے لب اپنے ہاتھ سے لگے تو وہ جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ اس کے جسم کو جیسے انگاروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شایان تو اسے پہلے ہی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے 1-2 گرل فرینڈ رکھے پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ اب جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو اس کا انگ انگ جیسے جھلسنے لگا تھا۔ غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کس کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ شایان بھی بے یقینی سے اس کا یہ انداز دیکھنے لگا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو بھائی، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ تو میرے بھائی تھے نا اور میرے ہی گھر میں رہتے، اور آپ بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ میں آپ کی خصلت کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ پھر آپ نے کیوں کر سوچ لیا کہ میں آپ کے دکھاوے میں آ جاؤں گی؟ بالکل بھی نہیں، میں مرتے دم تک آپ جیسے شخص سے بالکل بھی رشتہ جوڑنا پسند نہیں کروں گی، جو اپنے ہی گھر کی لڑکی پر نظر رکھے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کی اصل خصلت لڑکیوں کے ماں باپ کو پتہ چل جائے تو مجھے امید ہے کہ کوئی بھی جانتے بوجھتے آپ کو اپنی لڑکی نہیں دے گا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کوئی عقل مند لڑکی آپ جیسے لڑکے سے شادی کرے گی بھی یا نہیں۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی اور اپنی دوست کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ شایان آگ اگلتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا نرمین، تمہیں اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، جس سے تم ہر روز تڑپو گی اور ہر روز مرو گی۔ جتنے لوگوں کے سامنے تم نے میری بے عزتی کی ہے، اتنے ہی لوگوں کے سامنے میں نے تمہاری بے عزتی نہ کروا دی تو میرا نام بھی شایان نہیں۔ اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی انگلیاں اس کی شرٹ میں سرکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے اندر حائل ہوتا، دھماکہ ہوا۔ جی ہاں، دروازہ دھماکے سے کھلا تھا۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور سب تمہارا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں لڑکی، تم کب سدھرو گی؟ کب تک لوگوں کو اپنا انتظار کروانے کا ارادہ ہے؟ یہ عادت تمہاری آسانی سے نہیں جائے گی۔ ارشیر اندر آتے ہوئے اس کو اوپر سے نیچے تک گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولا تھا، جب وہ تھوک نکل کر فوراً اپنا فون تکیے کے نیچے چھپا گئی، جس پر وہ اچھا خاصا رومانٹک ناول پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخ رنگت دیکھ کر وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
جب وہ ہکلاتے ہوئے بولی، آپ چلیے نا ارشیر بھائی، میں آ رہی ہوں۔ وہ دھوپ نکلتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کرتی بولی، جو بے ساختہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ جب تک تم نیچے نہیں جاؤ گی میں بھی یہاں سے نہیں ہلوں گا، جلدی چلو نیچے، وہ گرہکتے لہجے میں بولا، جب وہ فون وہیں تکیے تلے چھوڑ کر فوراً نیچے بھاگی۔ اس سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ اسے ایک تھپڑ ہی لگا دیتا۔ اس کو وہاں سے فرار ہوتے دیکھ وہ دبے قدموں اندر آیا اور تکیے کے نیچے سے اس کا فون نکالا، جو اس وقت ان لاک تھا، اور اس پر وہی سین کھلا پڑا تھا جو ابھی وہ پڑھ رہی تھی، جسے پڑھ کر ارٹ شیر کی رنگت بھی تبدیل ہوئی تھی۔ او، تو محترمہ ایسی چیزیں پڑھنے کی شوقین ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے بولا تھا، اور اس کے فون کو بند کرتے تکیے کے نیچے رکھ گیا تاکہ کوئی اور نہ پڑھ لے، اور نیچے آیا جہاں وہ کھانا کھانا شروع کر چکی تھی۔ اب سب آ ہی چکے ہیں تو میں اصل بات کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ بڑوں میں تو یہ بات پہلے ہی ڈسکس ہو چکی ہے، مگر آج تم بچوں کے سامنے بات کرنے کا مقصد صرف ایک یہ ہے کہ تم لوگوں کی بھی رائے لی جائے۔ وہ یہ کہتے ہوئے ان سب کو دیکھنے لگے، جبکہ فراز صاحب کی بات پر سبھی کھانا چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ارٹ شیر کی شادی 1 سال بعد ہوگی، جبکہ اس سے پہلے اگلی ہی ہفتے اس کا نکاح سارا سے ہوگا۔ یہ لگا تھا سارا کو غوطہ پانی پیتے، جبکہ وہ ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا تایا ابو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے ہکلاتے چلاتے ہوئے بولی، جب اس کی ماں نے اسے ٹھوکا دیا اور خاموش رہنے کا کہا۔ اس کے اس انداز پر فراز صاحب بھی مسکرا دیے تھے۔ وہ اس حویلی کی جان تھی، نٹکھٹ سی چڑیا جو ہر وقت چہچہاتی رہتی اور سب کو اپنے ساتھ اپنی مستیوں میں مگن رکھتی، مگر دوسری طرف ان کا ہونہار بھانجا ارشیر جو کامیابی کے جھنڈے گاڑتے نہیں تھکتا تھا۔ ہر طرف انہیں اس کا بھی خیال تھا جو بزنس سنبھال کر، گھر کی ذمہ داریاں لے کر وقت سے پہلے اپنی جوانی کھوتا جا رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ ارشیر کے لیے ایک شوخ اور چنچل سی ہی لڑکی صحیح رہے گی، جو اس کی زندگی میں بہاریں واپس لے آئے گی۔ مگر وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی اور کمرے میں آتے ادھر ادھر پریڈ کرنے لگی تھی۔ یہ کیا کر دیا تایا ابو نے؟ میری شادی اس کھڑو سے طے کر دی؟ اس کو تو محبت بھی کرنی نہیں آتی، نہ وہ کورین ڈرامے دیکھتا ہے، آخر کیسے سمجھے گا میری خواہشیں؟ وہ کڑکتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی جب اس کی کزن اور بہن نے اندر دھاوا بولا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوتے ہوئے سے لپٹ گئی تھی۔ واہ رے واہ لڑکی، تمہاری تو بہت اونچی چھلانگ تھی، تم نے تو صحیح ارٹ شیر بھائی پر قابو کیا ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، جب وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ ہائے اللہ جی، میں نے کب کہا تھا مجھے سڑیل آدمی چاہیے؟ نہ ہی وہ دومکسی کے طرح کیئرنگ ہے، نہ شاہ رخ خان کی طرح رومانس کے کنگ۔ انہیں تو پیار بھری نظروں سے دیکھنا بھی نہیں آتا، ایسے دیکھتے ہیں جیسے ابھی جسم میں اپنی آنکھوں کی گولیوں سے سوراخ کر دیں گے۔ تم ہی بتاؤ کیسے کٹے گی میری زندگی کورین لڑکے کے بغیر؟ وہ افسردہ لہجے سے بولی تھی جب کمرے کے باہر کھڑے ارٹ شیر نے اس کے یہ الفاظ بغور سنے اور دل میں اس کا جواب نکاح کے بعد دینے کا تہیہ بھی کیا۔ اب تو ناول اور کے ڈرامے کی دنیا سے باہر آ جاؤ لڑکی، حقیقت میں ایسے ہی لڑکے ملتے ہیں، نہ ہی وہ تمہارے لیے دریا پار کر کے آئیں گے، نہ ہی تمہارے پاؤں میں پیار سے جوتے پہنائیں گے۔ سارا اسے سمجھاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کے اپنے رونے میں ہی ختم نہیں آ رہے تھے۔ تم لوگ جاؤ، تم لوگ نہیں سمجھ سکتی۔ وہ فون دوبارہ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اپنے کے ڈرامہ کا سین کنٹینیو کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ اسے تعصب سے دیکھتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ اس رومانٹک سین میں مگن ہو گئی تھی اور اس رومانوی دنیا میں کھو چکی تھی جس کی وہ خواہش مند تھی، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ اپنا کیا امپریشن ڈال چکی ہے ارٹ شیر پر۔ اس 1 ہفتے میں کچھ نہیں ہوا تھا، نہ نرمین میں نہ گھر میں کسی کو اس کی شکایت لگائی، نہ ہی واویلا کیا تھا، مگر جب بھی اس کے قریب سے گزرتی اس کی جھلساتی نظریں وہ خود پر بخوبی محسوس کرتا۔ جب ایک دن اس نے معافی مانگی تھی نرمین سے، نرمین میری بات تو سنو پلیز۔ جیسے ہی نرمین رات کو کمرے میں کھانا کھا کر آئی اور دروازہ بند کرنے لگی، شایان نے ایک دن اس کے کمرے میں پاؤں رکھتے دروازہ بند کرنے سے روکا۔ کس کی اجازت سے آئے آپ میرے کمرے میں؟ نکلے باہر، ورنہ چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی میں۔ وہ خون آشام نظروں سے اسے تکتی دھاڑی جب وہ اس کے رس بھرے لبوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اندر داخل ہوا تھا اور اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس کے قدموں میں بیٹھا۔ وہ جو چلانے لگی تھی اس مغرور شخص کو اپنے قدموں میں بیٹھے دیکھ ساکت رہ گئی۔ پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو، لیکن میں اس بات پر بالکل پشیمان نہیں کہ مجھے تم سے سچی محبت ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ ہاں طریقہ غلط تھا، سب کے سامنے نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر میرے جذبات سچے ہیں، میں تمہاری مرضی کی قدر کرتے ہوں، اس لیے اب تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا، مگر تمہیں اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔
یہ کہتے وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا جن میں پہلی بار آنسو چمک رہے تھے۔ اسے دیکھ پہلی بار نرمین کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، اس بار تم نے مجھے ترسایا ہے کمرے میں آنے کے لیے، ایک دن تم خود اپنی مرضی سے میرے کمرے میں آؤ گی، دل ہی دل میں خود سے بولتے باہر نکلا۔ پھر اس نے دیکھا تھا کہ وہ اپنی بات کا کتنا پکا ثابت ہوا۔ جہاں سے وہ گزرتی وہ ہمیشہ اپنی راہ بدل لیا کرتا، لیکن اگر کبھی وہ تنہا کھڑی ہوتی یا لمبی لنچ کی لائن میں لگی ہوتی تو کھانا خود بخود اس تک پہنچ جایا کرتا۔ اب تو اس کے دل میں بھی محبت پنپنے لگی تھی، مگر اب وہ اسے اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے اسے بدلتے دیکھا۔ پھر وہ اسے کیوں کر محبت نہ کرتی؟ یہ اس سے 2 ہفتے بعد کی بات ہے، جب اسے ڈرائیور لینے نہیں آیا تھا۔ اس نے سوچا آدھا راستہ چل کر کیب لے لے گی، مگر شاید آج ہڑتال تھی، سڑکیں بھی سنسان لگ رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے ایک روڈ سے ٹرن لیا، اسے لگا کچھ برے لڑکے سیٹیاں بجاتے اس کے پیچھے آنے لگے تھے، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے شک تھا۔ ایک دم انہوں نے اسے تنگ گلی میں کھینچا اور بد تہذیبی کرنے لگے۔ چھوڑو مجھے، خدا را میری عزت پامال مت کرو۔ وہ سسک رہی تھی، مگر وہ تو حیوان بنے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونج اٹھی۔ جب دھڑام کی آواز پر اس نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کو اٹھا کر انہیں دیکھا، جہاں سامنے ہی شایان ان گنڈوں کو بری طرح پیٹ رہا تھا اور ان سب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اپنی باڈی بلڈر جسامت کی وجہ سے وہ انہیں اچھا خاصا ادھموا کر چکا تھا۔ جب کس کر پڑنے والی شیشے کی کیبوٹل اس کے سر پر ٹوٹ کر چکنا چور ہوئی، شایان، وہ اس کے سر سے رستے لہو بہتے دیکھ چیخ اٹھی تھی۔ جب پولیس کی سائرن پر وہ لوگ بھاگ گئے تھے، جبکہ وہ دھاڑے مار کر روتے اس کا خون اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ شایان آنکھیں کھولیں پلیز، شایان آنکھیں کھولیں نا، وہ تڑپ کر اس کا چہرہ تھپ تھپاتے بولی۔ ان آنکھوں میں جہاں شرارت اور شوخی ہوتی تھی، آج وہی آنکھیں بند اسے بالکل اچھی نہ لگی۔ پلیز ایک بار آنکھیں کھول دیں، ابھی تو میں نے آپ سے اقرار بھی نہیں کیا کہ کتنی محبت کرتی ہوں میں آپ سے۔ وہ اس کے سینے سے لگے اسے جھنجھوڑ کر بولی، جب وہ کراہتی آواز میں بولا تو کون کافر روک رہا ہے، کرو نا اظہار، اسی لیے تو زندہ ہوں میں۔ وہ درد سہتے آنکھیں میچتے بولا تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا مجھے، وہ اس کے سینے پر مکے برساتے بولی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، سر گھوم رہا ہے میرا، اس کے سہارے اٹھتے بولا تھا۔ پھر کیا تھا؟ وہ اسے ہاسپٹل لے کر گئی، پٹی کروائی، اور اس دن کے بعد سے ان کے درمیان نزدیکیاں بڑھنے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ اسے نکاح کے لیے راضی کر کے اس سے خلوت بھی کر چکا تھا، جہاں وہ اس کا جسم دیکھ بھی چکا تھا اور چکھ بھی چکا تھا۔ یہ ان دونوں کے چھپ کر نکاح کرنے سے 2 ہفتے بعد کی بات ہے، جب اس نے شایان کو یونی میں کسی لڑکی کے ساتھ نزدیک ہوتے دیکھا۔ تبھی پوچھ گچھ کے لیے رات اس کے کمرے میں گئی تھی۔ شایان، اس نے آہستہ سے شایان کو پکارا۔ شایان نے سر اٹھایا بھی نہیں۔ کیا ہوا، خیریت؟ اس وقت کیوں آئی ہو؟ نرمین کو جیسے اسے اس لہجے کی توقع نہ تھی۔ میں تم سے بات کرنے آئی ہوں آج یونی میں۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ بات کاٹ کر اس بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مگر وہ آنکھیں ٹھنڈی تھیں جو بالکل اجنبیت کا تاثر لیے تھی۔ تم نے مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا اور فوراً شک شروع، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ وہ طنزیہ لہجے میں جیبوں میں ہاتھ اڑستے اس کے قریب آیا۔ شک نہیں تھا شایان، اس کی بے اعتباری پر نرمین کی آواز کانپ سی گئی۔ تم اس کے بہت قریب تھے، ایسے جیسے وہ اٹکی۔ جیسے کیا؟ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ بیوی بن گئی ہو تو کیا اب ہر سانس کا بھی جواب دینا ہوگا مجھے تمہیں؟ اس کے سکھڑ لہجے پر نرمین کے قدموں تلے زمین نکلی تھی۔ وہ اس عرصے میں جیسے بالکل بدل گیا تھا، مگر آج اتنے عرصے میں پہلی بار اسے پرانے شایان کی شبیہ نظر آئی۔ ہم نے نکاح کیا ہے شایان، میں حق جتانے نہیں بلکہ صرف پوچھنے آئی ہوں۔ شایان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سنو نرمین، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں، کیونکہ مجھے شکی طبیعت سے چڑ ہوتی ہے۔ اب تم ایسا کرو گی تو عین ممکن ہے تم سے بھی بات نہ کروں۔ وہ کندھے اچکاتے اجنبیت سے بولا، کیا تم واقعی اس لڑکی کے ساتھ انوالو ہو؟ یہ سوال اس کے منہ سے بمشکل نکلا تھا، حالانکہ اس کا اپنا دل پھٹ رہا تھا۔ شایان کی آنکھیں ایک پل کو چمکی تھی، مگر فوراً وہ خود پر قابو پا گیا۔ تمہارا مسئلہ یہی ہے، ہر بات کو ڈرامہ بنا لیتی ہو تم۔ تو انکار کیوں نہیں کر دیتے تم کہ کہہ دو کہ وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک بار کہہ دو کہ وہ تمہاری کوئی نہیں ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بے پرواہ لہجے میں بولا، میں کسی کو وضاحتیں دینے کا عادی نہیں ہوں، خاص طور پر اپنی بیوی کو تو بالکل بھی نہیں۔ یہ سن کر نرمین جیسے ٹوٹ سی گئی تھی۔ تم جانتے ہو نا شایان، میں نے آنکھ بند کر کے سب کچھ تمہیں سونپ دیا، یہاں تک کہ اپنی عزت بھی۔ پلیز میرا اعتبار مت توڑنا، وہ فریاد کرتے لہجے میں بولی۔ اتنا بھی کسی سے اٹیچ ہونا کمزوری ہوتی ہے نرمین،
اس کی کٹور دل بات پر نرمین نے پیچھے ہٹ کر دروازے کا سہارا لیا۔ شاید میں واقعی تمہیں پہچان نہیں سکی، وہ بے یقینی سے بولی۔ جب شایان نے نظریں چرا لی تھی اسے ٹوٹتے دیکھ وہ یہی تو چاہتا تھا، مگر اسے ٹوٹتے دیکھ یہ دل میں چبھن کیسی؟ اب جاؤ، مجھے سونا ہے، اور ویسے بھی تمہیں تمہارے بابا یا بھائی نے دیکھ لیا تو کیسا سمجھیں گے؟ نرمین کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گئی تھی، مگر آج رات وہ سو نہ پائی۔ اس پورے ہفتے میں وہ اس سے دور دور رہا تھا اور اس نے بہت سے لڑکیوں کے ساتھ دیکھا تھا، اسے جیسے دیکھ اس کا دل جل رہا تھا۔ اب تو ماشاء اللہ سے ہانم بھی آ رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ارشیر کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کی ڈولی بھی اٹھے۔ شہزاد صاحب کی بیگم رات کے کھانے پر سب سے بولیں تو سب چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ مطلب بھابھی کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ان کی دیورانی نے ان سے دریافت کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے چاہنا کیا ہے، شایان کے لیے ہانم کی بات کر رہی ہوں میں ہانم کی شادی اپنے شایان سے کرنا چاہتی ہوں، شایان کی بھی یہی مرضی ہے، انہوں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر سب نے ارشیر کی طرف دیکھا۔ اگر آپ سب کو کوئی اعتراض نہیں تو ہمیں بھی نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے ہانم میری بات کا امان رکھے گی، میں آج ہی اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ بھی خوشی سے بولا تھا، اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ اس کی ہونے والی بیوی کے بھائی سے ہی اس کی شادی ہوتی۔ لیکن وہاں بیٹھی نرمین یہ سب برداشت نہیں کر پائی تھی اور پھٹتے دل سے اٹھتے ہوئے فوراً کمرے میں بھاگ گئی۔ سب نے اس کو پریشانی سے جاتے ہوئے دیکھا، جبکہ یہ سب دیکھ کر شایان کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اب دیکھتے ہیں نرمین بیوی، تم کب تک یہ سب برداشت کرتی ہو؟ اسی درد کا سامنا مجھے کرنا پڑا تھا جب 4 لوگوں کے سامنے تم نے میری بے عزتی کی تھی، اب مزہ آئے گا نا؟ وہ اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے بولا تھا۔ پھر کیا تھا؟ ارشیر نے رات ہی ہانم سے بات کی تھی، ہانم رضامندی دے چکی تھی، اور اگلے ہی روز جب وہ آئی تو شایان اس کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ اسی روز فراز صاحب نے شایان اور ہانم کی منگنی بھی کر دی تھی، جبکہ سبھی بہت خوش تھے۔ اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ تھی نرمین، مگر وہ اندر ہی اندر مرنے والی ہو گئی تھی، کیونکہ آج ہی تو وہ ہاسپٹل سے چکر لگا کر آئی تھی جب اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ یہی بات وہ شایان کو بتانا چاہتی تھی، اور آج اسے تنہا کمرے میں پاتے وہ دروازہ بند کرتے اس کے قریب آئی تھی۔ آخر کیوں کر رہے ہیں آپ شایان؟ کیا آپ مجھے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ سیدھا سیدھا کہیے، میں مر جاتی ہوں، مجھے اذیت سے کیوں دوچار کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے محبت کرتے تھے نا، مجھ سے نکاح کیا ہے آپ نے، بجائے اس کے کہ آپ گھر والوں کو میرے لیے راضی کرتے ہیں، آپ ہانم آپی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کربناک لہجے میں بولی تھی، جب وہ ایک دم کہکا لگا کر ہنسا، ارے اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے کوئی اچھی لڑکی نہیں دے گا، آخر کون سی لڑکی ہوگی جو مجھ سے شادی کرے گی؟ اور اب تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک ڈاکٹر سے شادی کرنے والا ہوں میں، اس میں برائی ہی کیا ہے؟ تمہاری ہی کہے پہ تو عمل کر رہا ہوں میں، اب تم بھی اپنی آنکھوں سے اپنی سوتن کو دیکھو گی۔ وہ آنکھوں میں عیاری لیے اس کے قریب آتے ہوئے بولا، نہیں آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے، آپ کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ آپ کو پتہ ہے میں ماں بننے والی ہوں آپ کے بچے کی، کیا آپ اپنے بچے کو ایسے ہی بے نام چھوڑ دیں گے؟ وہ سسک کر اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولی، جب وہ بھی اگلے ہی پل اس کے قدموں میں بیٹھا۔ ارے یہ تو بہت بڑی گڈ نیوز سنائی ہے تم نے، لیکن کیا کروں، اپنا بدلہ ایسے نہیں چھوڑ سکتا نا۔ وہ افسوسناک تاثرات اپنے چہرے پر لائے ہوئے بولا، ڈریں اس وقت سے جب اللہ آپ سے حساب لے گا۔ اس کے کالر جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، جب وہ بھی جھٹکے سے اسے تھام کر اپنے قریب کرتے اس کے لبوں پر جھکا، اور تب تک جھکا رہا جب تک اس کی سانسیں اس کے سینے میں نہیں گھل گئی۔ یہ بات تو تم مت ہی کرو بیگم، تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو، وہ تمسخر سے اس کی جانب دیکھتے بولا، جب وہ بھی آنکھوں میں قہر لیے اسے دیکھنے لگی۔ اگر میں آپ کو نہیں جانتی تو آپ بھی مجھے اچھی طرح نہیں جانتے، کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ ایک دم غصے بھرے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے بولی، جب وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تو بولو کیا کر لو گی؟ زیادہ سے زیادہ سب کو بتاؤ گی، لیکن کون کرے گا تمہاری بات پہ یقین؟ وہ کہکا لگاتے بولا تھا، جب نرمین کو اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، آخر کون کرتا اس کا یقین، کیونکہ وہ کبھی اس کے سامنے اسے ملا تک نہیں تھا، بلکہ کزنس کے سامنے بھی اس سے بات تک نہ کی تھی۔ اگر تم ہانم کو بھی بتا دو گی تو وہ بھی تمہارا یقین نہیں کرے گی۔ ویسے تم نے دیکھا ہے وہ خوبصورتی میں تم سے کہیں زیادہ ہے؟ وہ ایک لکیر اس کے چہرے سے کھینچتا اس کے سینے تک لایا، جب وہ اس کی انگلی دبوچ گئی اور نیچے جانے سے پہلے ہی دبوچ چکی تھی۔ اف، میری بیوی جیلس ہو رہی ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہو نا تم، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ میں بے شک آپ سے بدلہ نہیں لے سکتی، لیکن میرے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کوئی تو ہوگا جو آپ سے بدلہ لے سکے گا، کیونکہ میں تو محبت میں مجبور ہوں، آپ کو بد دعا بھی نہیں دے سکتی۔ آپ میرے ہونے والے بچے کے باپ ہیں، لیکن یہ مت بھولیں
کہ اللہ آپ سے ضرور میرا بدلہ لے گا، کسی کو ضرور بھیجے گا جو آپ کو تگنی کا ناچ نچائے گا اور آپ کو منہ کے بل گرائے گا۔ وہ 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے آنسو بہاتی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اور تب میں آپ کے سامنے کھڑی آپ کو بالکل بھی معاف نہیں کروں گی، بلکہ آپ کی ذات کا تماشا دیکھوں گی۔ یہ کہتے ہوئے دروازہ زور سے بند کرتی ہوئی باہر جا چکی تھی اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگی، جبکہ اس کو شایان کمرے سے بھاگتے دیکھ کبیر ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر رات کے 1 بجے نرمین شایان کے کمرے سے کیوں نکل رہی تھی؟ جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں گیا اسے بیڈ پر لیٹے روتے ہوئے پایا۔ آخر کیوں کیا شایان آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میرے بچے کو کون اپنائے گا؟ یہ کہتے وہ سسکی تھی جبکہ کبیر کے سر پر دھڑ دھڑ عمارتیں گرنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم نرمین؟ کبیر کی آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی، ایسے جیسے کوئی موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو، لیکن پھر روتے ہوئے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ کبیر بھی پریشان تھا، وہ خود ایک وکیل تھا، مگر اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے شایان پر الزام نہیں لگا سکتا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو یقیناً خاندان میں لڑائیاں شروع ہو جاتی، 1 ساتھ 2 نہیں 3 رشتے ٹوٹتے۔ تبھی اس نے نرمین کو اپنی پریگننسی چھپانے کا کہا تھا جب تک وہ کوئی معاملے کا حل نہ ڈھونڈ لیتا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی کو کچھ بتا دے، خانم نے خود اس کے کمرے میں پریگننسی کی پلز دیکھ لی تھی اور ان پر چڑھ دوڑی تھی۔ کبیر کو کچھ اور سمجھ نہ آیا تو اس نے ساری حقیقت خانم کو بتا دی، لیکن بہت ہی تلخ اور کڑوے انداز میں، جب وہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ تو شکر تھا خانم کی طبیعت خرابی کی وجہ سے نکاح 2 ہفتے ڈیلے ہو گیا، مگر یہ ہفتہ اس کا سولی پر لٹک کر گزرا، کیونکہ ایک طرف اچھیر کا نکاح تھا جبکہ دوسری طرف خانم کی شایان سے رخصتی۔ شایان کو بڑھ چڑھ کر شادی کی تیاریوں میں حصہ لیتے دیکھ اس کا دل جل رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی جان لے لے، مگر وہ کرتی بھی تو کیا کرتی۔ دوسری طرف خانم نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ وہ بھی اپنی شادی کی تیاریاں پوری چاؤ سے کر رہی تھی۔ کبیر جب بھی اس کے راستے میں اس سے بات کرنے آتا تو وہ ایک تمسخر بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے نکلتی چلی جاتی، اور شایان کے ساتھ آج کل زیادہ سے زیادہ پائی جاتی تھی۔ اسے شایان پر پورا یقین تھا۔ میں نے آج تک اتنا اندھا شخص نہیں دیکھا جس کو پتا ہو کہ اس کی زندگی برباد ہونے والی ہے اور وہ اتنے مزے سے اپنی ہی قربانی کی تیاریاں کر رہا ہو۔ اس کو لہنگا ٹرائی کرتے دیکھ آج کبیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے، وہی تو اسے مال لے کر آیا تھا۔ تبھی اس کو خوخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جو اس کی کزن کی خوشیاں نگلنے کے در پہ تھی، آخر کتنی بے حس تھی یہ عورت، وہ سمجھ نہ سکا۔ ارے تم کیوں چل رہے ہو؟ میری خوشیوں سے چل کرو نا، اور ویسے بھی تم میں اتنے گٹس تو ہے نہیں کہ بتا پاؤ کسی اور کو حقیقت کے بارے میں، پھر مجھ سے کیا گلہ کرتے ہو کہ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کمر پر ہاتھ ٹکائے بولی تھی جب اس کا دل کیا اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کا گلا گھونٹتے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں خانم، بہت پچھتاؤ گی تم، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ 2 قدم آگے آتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی، فرض کرو کہ اگر وہ شخص ایسا ہے تو ثبوت دکھاؤ نا مجھے، جیسے تم لوگ کہہ رہے تھے کہ مجھے تم لوگوں کو میری بات کا یقین کرنا چاہیے۔ کیسے وکیل ہو پھر بھی نہیں جانتے کہ ثبوت کے بغیر دنیا یقین نہیں کرتی؟ اگر میں شادی سے انکار کر بھی دیتی تو کیا گارنٹی تھی کہ شایان اپنا گناہ قبول کر لیتا اور میری جو جگہ بسائی ہوتی وہ تم نے سوچا اس کے بارے میں؟ اس کے بدلے میں تم کر سکتے تھے کیا مجھ سے شادی؟ وہ آگے آتے کالر کھینچتے اس کے چہرے کو اپنے نزدیک کرتے بولی، جب کہ ایک دم کھینچنے پر دونوں کا چہرہ ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا، جس سے اس کا خود کا اپنا چہرہ سرخ پڑ گیا جب وہ اس کا کالر چھوڑ گئی تھی، مگر وہ اس کو دبوچ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ ہاں مجھ میں اتنے گٹس ہیں کہ میں ایک عورت کو اپنا پاتا جس کو کوئی نام دینے کو تیار نہ ہوتا، کیونکہ میں شایان جیسا پس ذہنیت کا مرد نہیں۔ اس کی بات پر وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی رہ گئی اور اسے ایک دم جھٹکے سے خود سے الگ کیا۔ تم جیسا مرد گٹس کی بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ خیر تمہارے منہ لگ کر میں اپنا موڈ سپوائل نہیں کرنا چاہتی۔ آخر کل میری شادی ہے اور آج مہندی، دیکھو تو کتنا اچھا کلر آیا ہے۔ اس نے اپنے گہرے رنگ کی مہندی اس کی جانب کرتے ہوئے کہا تھا جب وہ دانت کھچکھچا کر رہ گیا۔ مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ کہتا وہ اس کے قریب سے گزرتا ہوا جا کر غصے سے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ جب وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی، ارے مجھے کیا اپنی ہی گاڑی توڑ رہا ہے، اپنا ہی نقصان کرے گا؟ وہ دل ہی دل میں اس پر ہنستی ہوئی بولی تھی اور گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ جیسے ہی اس نے حویلی کے باہر اسے اتارا تو وہ گاڑی پر ایک دم جھکی۔ ویسے کل میری شادی پر تو آ رہے ہو نا؟ یہی نہ ہو دیوداس کی طرح تم کہیں نکل جاؤ سوگ منانے کے لیے؟ پلیز ضرور، مجھے بہت اچھا لگے گا تمہارا چہرہ دیکھ کر۔
وہ ایک آنکھ پنک کرتے ہوئے بولی جب وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں، مجھ سے شادی کرنی ہے؟ کیا دلہا میں نہیں شایان ہے؟ اگر بھول گئی ہو تو یاد دلا دو۔ وہ تاک کر اس پر وار کرتے ہوئے بولا تھا جب وہ ایک دل ربائی انداز میں مسکرا دی۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، اس سے شادی مت کرو۔ وہ بے بس لہجے میں دھاڑا جب وہ ایک دم سرد تاثرات کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ شادی تو کل ہی ہوگی، اور وہ بھی شایان سے ہی، دلہا بھی وہی بنے گا۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم اسے شادی کو کیسے روکتے ہو۔ وہ ایک ایک لفظ میں زہر ڈبوئے بولی تھی اور اندر جا چکی تھی۔ آخرکار ارشیر کے نکاح اور حانم کی رخصتی کا دن بھی آ گیا تھا۔ قبول ہے کہتے سارا نے اپنی زندگی اس شخص کے نام کر دی تھی جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہی شخص جو ہر وقت سڑیل مزاج سا منہ پر 12 بجائے حویلی میں گھومتا رہتا تھا۔ کسی سے اس کی اچھی خاصی بنتی تک نہیں تھی۔ ہر کزن تو ڈرتا تھا اس سے، اور اب وہ جو اسے کوسوں دور بھاگتی تھی، اسی کو اس کی زندگی سے باندھ دیا گیا۔ وہ ناخن کترتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی جو اس کے پاس ہی برجمان چہرے پر روب دار تاثرات لیے سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ جب اگلے پل وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، میڈم اب کیا اپنی انگلیاں کھانے کا بھی ارادہ ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئی معائنہ خیزی سے بولا۔ وہ فوراً اپنے منہ سے اپنے ناخن نکال گئی اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو؟ وہ آنکھیں بڑی کیے بولی، جس پر وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا، اور یہ مسکراہٹ سارا کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ آخر کسی شخص کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت بھی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ جب نکاح کا فنکشن ختم ہوا، وہ جو کمرے میں آتے اپنی جولری اتارنے کے در پہ تھی، کیونکہ اپنے بھائی کی شادی پر کم از کم وہ سفید جوڑا نہیں پہننا چاہتی تھی، بلکہ شاکنگ پنک ڈریس زیب تن کرنا چاہتی تھی جو اس نے اس فنکشن کے لیے پہلے ہی خرید رکھا تھا۔ جب ارشیر کو بڑے حق سے اپنے کمرے میں آتے دیکھ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی اور جھٹکے سے پلٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ارشیر بھائی؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، وہ اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے اس کی سانسیں اپنے اندر منتقل کرنے لگا تھا کہ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی اور اس کی گردن پر ناخن گاڑے اور اسے جھنجھوڑا، مگر اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ وہ بھرپور شدت سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا کہ اس کے ہونٹ سرخ پڑ چکے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی انگلیاں اس کی کرتی میں سرکتے اس کے برہنہ کمر پر گھومنے لگی تھی کہ وہ سسک اٹھی۔ جیسے ہی ارشیر نے اسے چھوڑا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولی، جو وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیر کر رہ گیا۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ اس زبان سے کبھی بھی بھائی کا لفظ استعمال نہیں کرنا میرے لیے، بلکہ میں تمہارا مجاز خدا بن چکا ہوں جانم، ایسا کچھ بھی کہو چلے گا، مگر بھائی نو نیور۔ اگر تم نے اس لفظ کو دوبارہ زبان پہ لانے کی غلطی کی تو یاد رکھو اس سے زیادہ بری سزا ملے گی۔ وہ اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ پیچھے ہونے لگی، جب وہ ڈریسنگ مرر سے ٹکرا گئی اور وہ اس کی بھونکلاہٹ پر ہنس دیا۔ آپ ایسے تو نہیں دکھتے، وہ اسے اوپر سے نیچے تک مشکوک نگاہوں سے دیکھ کر گھورتے ہوئے بولی تھی جب وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہوں میں؟ اب ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کے ساتھ رومانس کرنے سے تو رہا میں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ نہیں، کچھ تو دال میں کالا ہے، وہ انگلی نچاتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی بولی جب وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا اور اس کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تم اپنے شوہر سے یہی تو چاہتی تھی نا کہ وہ تمہارا خیال رکھے، تمہارے ساتھ رومانس کرے، تمہیں ایسی ہی چیزوں سے نوازے جیسے ابھی میں نے تمہیں نوازا ہے۔ اسے معائنہ خیزی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ اپنے ارد گرد ہاتھ لپیٹ گئی تھی اور شرم سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو کس نے کہا؟ وہ آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولی تھی جب وہ اپنا فون نکال کر 2-4 انگلیاں گھماتے ہوئے اسکرین اس کے آگے کر گیا جہاں اس کا فیوریٹ ناول کھلا ہوا تھا اور وہی سین جو وہ پرسوں پڑھ رہی تھی۔ یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں پھاڑے بولی۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ سب جب میری بیوی بھی اس سب کی شوقین ہے۔ وہ ایک آئیبرو اچکاتے ہوئے بولا تھا جب وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ناول بھی پڑھتے ہیں؟ اسے یقین ہی نہ ہوا، مگر یہ سب کچھ جو اس کے سامنے ہوا تھا اسے یقین کرنا ہی پڑا۔ مجھے تو آپ بالکل کھڑوس اور کڑوے بادام جیسے لگتے تھے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آپ عمران ہاشمی کے بھائی نکلیں گے، وہ نظر چراتے ہوئے بولی تھی جب وہ ایک دم آگے آیا اور اسے قریب ہوتے بولا، ہاں ہوں میں ایسا، لیکن صرف تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، سمجھی تم؟ وہ اس کی تھوڑی پر دانت گاڑتے بولا تو وہ سسک اٹھی
ٹھیک ہے اب جائیں یہاں سے، ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میرے بھائی کی رخصتی ہے، میں نیچے سب کو کیا جواب دوں گی؟ وہ اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالتے ہوئے بولی، جب وہ واپس پلٹتے ہوئے بولا، لیکن تمہارے ناول میں تو نکاح کے بعد ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں کیا؟ وہ ایک دفعہ دوبارہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا، جب وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی۔ اندر وہ اپنی تیز دھڑکنوں کو شمار کر رہی تھی، جبکہ باہر وہ اپنے لبوں کو اپنی انگلیوں سے ٹکراتے اس لمحے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ابھی ان کے درمیان گزرا تھا۔ اف، یہ یار لڑکی، یہ تو مجھے مار ڈالے گی اور مجھے پورا بدل کر رکھ دے گی۔ ابھی سے سمجھ جا ارد شیر، ورنہ آگے جا کر تیرے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے۔ ارد شیر کا تو نکاح ہو چکا تھا، مگر اب باری تھی تو شایان اور حانم کی شادی کی۔ وہ بہت چاؤ سے تیار ہوا تھا، گولڈن شیروانی میں۔ اس وقت وہ آسمان سے اترا کوئی شہزادہ ہی تو لگ رہا تھا۔ یہ سب اب نرمین کی برداشت سے باہر تھا۔ اس وقت وہ خود بھی اورنج کلر کے لہنگے میں ملبوس سوگوار سا حسن لیے ادھر ادھر پھر رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے شایان کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا، وہ تیر کی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ جیسے ہی کبیر نے اسے اشارہ کیا تو سر اس بات میں ہلاتے اس کے پیچھے بھاگی۔ شایان میری بات سنیں، پلیز آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کو کیسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھوں گی؟ اپنی آنکھوں کے سامنے سے کچھ تو خیال کرے میرا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھنجھوڑ کر بولی اور اس کے قریب آتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، جبکہ وہ دلچسپی سے اس کا ایک ایک تاثر دیکھ رہا تھا، جیسے ازبر کر رہا ہو۔ یہی ساری باتیں سننے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے، تم سے اظہار محبت کیا، تمہارے لیے اپنا کتنا خون بہایا، تم سوچ نہیں سکتی یہ سب کچھ کرنا میرے لیے کتنا مشکل تھا۔ اس لڑکی سے اظہار محبت کرنا، اس کو اپنے پیار کے جھانسے میں پھنسانا، جو میرے لیے صرف ایک شرط تھی۔ لیکن میں نے سب کچھ کیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ میرے منہ پر تھپڑ مار دیا، سارے لوگوں کے سامنے میری عزت کو 2 ٹکے کا کر دیا۔ پھر تم ہی بتاؤ میں تمہیں کیسے بخش دیتا؟ میں تمہارے قریب آیا، تمہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسایا، تمہارے سامنے ناٹک کیا، وہ گنڈے یاد ہے؟ ان کو بھی میں نے ہی بھیجا تھا۔ بھلا ہے کسی میں اتنی جرت کہ وہ مجھے زخمی کر سکے، لیکن تمہاری وجہ سے میں نے خود کو زخمی کروایا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا میرے لیے جانم۔ وہ اس کی تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے اس کے لبوں پر لب رکھتے اسے تلخ حقیقت سے آشنا کرتے ہوئے بولا، جو دنگ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، اور آنسو بے یقینی سے ٹپکتے اس کے چہرے پر گرتے چلے جا رہے تھے، جو وہ اپنے لبوں سے چنتا جا رہا تھا۔ اور یہ دیکھو، یہ شیروانی کتنی جچ رہی ہے مجھ پہ، جانتی ہو یہ حانم نے بذات خود میرے لیے پسند کی ہے، اور آج ہی تو اس نے مجھے دی ہے پہننے کے لیے۔ آج تک تم نے تو میرے لیے کوئی چیز پسند نہیں کی، افسوس ہو رہا ہے نا اب؟ اور کچھ دن سے گھومنے یونیورسٹی بھی جاتی رہی، وہ میرے ساتھ دل تو چلتا ہوگا نا تمہارا؟ ارے ارے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آنسو بہا کر ضائع مت کرو، انہیں بچا کر رکھو۔ ابھی جیسے ہی حانم رخصت ہو کر میرے کمرے میں آئے گی، میرے بیڈ پر میری سیج سجائے گی اور میرے ساتھ سہاگ رات منائے گی، تو تمہیں آنسو کی تب ضرورت پڑے گی، تب تم تڑپو گی، اور یہی آنسو تمہارے کام آئیں گے، اس لیے انہیں ابھی مت بہاؤ۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا، جب وہ کرتے دل کے ساتھ اس بے مہر اور سنگ دل شخص کو دیکھ رہی تھی، جو اس کا دل اپنے پیروں تلے کچلتے ہوئے ذرا بھی ڈگمگا نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی پشیمانی یا پچھتاوا نہیں تھا، مگر یہ بات تو شایان ہی جانتا تھا کہ وہ کیسے یہ لفظ ادا کرتا چلا جا رہا ہے۔ البتہ یہ سب کہتے ہوئے اس کا دل ایسے جیسے خون سے رس رہا تھا، مگر وہ یہ سب نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کو اسی بات کا تو غصہ تھا کہ آخر وہ نرمین کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس کیوں کر رہا تھا؟ اسے اپنے پیروں تلے روندنا ہی تو چاہتا تھا۔ جب وہ روند رہا تھا تو پھر اس کو کیوں درد ہو رہا تھا؟ یہ بات اسے سمجھ پہ نہیں آ رہی تھی، مگر یہ سب کرتے ہی وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ جانے انجانے میں اس سے محبت کر بیٹھا۔ اس کی کیئر کرتا انداز، اس کی بیماری میں رات کو وہ کیسے چھپ کر سب سے اس کے کمرے میں آ کر اس کے جسم پر پٹیاں کرتی تھی، وہ کچھ بھی بھولا نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے محبت کو پھوٹنے سے روک نہیں کر پایا، لیکن اب وہ بے بس بنا تھا، اسے یہی سب کرنا تھا۔ وہ خود کو باور کروا رہا تھا، وہ آگے بڑھا تھا، جب اس کی نظر نرمین کے ساکت وجود کے پیچھے فون پر گئی، جو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اس پر ریکارڈنگ آن تھی، جسے دیکھ کر وہ 2 پل کو پشیمانی ہوئی تھی، دل میں درد جگا تھا، وہ کہیں دور جا سویا تھا، اور انا پھر سے آب و تاب سے جاگ اٹھی۔ او، تو یہ ہے تمہارا اصل چہرہ، مجھے بے نقاب کرنا چاہتی ہو؟ وہ ایک دم اس کا فون دبوچتے ہوئے بولا تھا، جب وہ جھٹکے سے ہوش میں آئی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے اوپر جھپٹی۔ چھوڑے میرا فون، ادھر دیجیے میرا فون، آپ کو کوئی حق نہیں۔
پہنچتا کہ آپ میرے فون کو ہاتھ لگائیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے بولا تھا، میں نے کہا دے مجھے میرا فون۔ ارے ایسے کیسے دے دوں؟ ثبوت تو مٹا دو جو تم نے ابھی اکٹھا کیا ہے میرے خلاف، میری آواز ریکارڈ کر کے تم سب کو سنانا چاہتی تھی اور مجھے سب کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی۔ خواب مت دیکھو جاگتی آنکھوں سے۔ وہ ایک دم اس کے بال دبوچتے ہوئے بولا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ کال ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دی۔ نہ صرف وہاں سے بلکہ ریسنٹلی ڈیلیٹڈ ڈیٹا سے بھی سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا، اور ایک دم اس کے بالوں کو جھٹکے سے چھوڑا اور اس کا منہ دبوچ کر قریب آتے اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولنے لگا، پہلے تو سوچا تھا تمہیں رعایت دے دوں گا، مگر نہ بیوی نہ، تم نے یہ قدم اٹھا کر اپنے لیے ہی قبر کھود دی۔ اب تو تمہیں ایسا تڑپاؤں گا کہ جب تک تمہاری جان نہیں نکل جائے گی تب تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ لبوں پر خبیث مسکراہٹ لیے بولا تھا جبکہ وہ پھٹتے دل سے بری طرح رونے لگی۔ پلیز شایان مت کرو میرے ساتھ، شایان میں نے محبت کی ہے تم سے، سچی۔ ارے میں نے بھی تو کی تھی، مگر تب تو تم نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا، اب وہی تھپڑ تمہارے منہ پر رسید ہوگا جب میں تمہاری آنکھوں کے سامنے حارم سے شادی کروں گا۔ چلو چلو اب رخصتی کا وقت آ گیا ہے، نیچے آ جانا ٹائم سے۔ اس کا فون اس کی گود میں پھینکتے وہ شان سے چلتا ہوا جا چکا تھا اور جا کر اپنی اس جگہ پر برجمان ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی جگہ پر دوبارہ برجمان ہو کر بیٹھا تو کبیر اسے وہاں آتے دیکھ لپک کر اس کے کمرے میں گیا، کیونکہ نرمین ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ نرمین کیا ہوا؟ تمہیں ثبوت مل گیا؟ تم نے کر لیا نا ریکارڈ یہ سب؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے چمکتی آنکھوں سے بولا جب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کبیر بھائی میں کچھ ریکارڈ نہیں کر پائی، ظالم شخص کو سب پتہ چل گیا تھا، اس نے سب سن لیا تھا اور میرے ہاتھوں سے فون دبوچتے ہوئے اس نے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ وہ تڑپ کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی جب وہ خون آشام نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتے اس کا سر تھپکنے لگا۔ اب تو اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا، جو چال انہوں نے چلی تھی وہ انہیں پر الٹی پڑ چکی تھی، آخر وہ کرتے تو کیا؟ جیسے ہی مولوی صاحب نے نکاح کے بول بولے تو بے ساختہ خانم نے شایان سے پہلے پوچھنے کا کہا۔ مولوی صاحب میں چاہتی ہوں آپ شایان سے پہلے پوچھیے۔ لیکن بیٹا یہ تو پہلے لڑکیوں سے اجازت مانگنی جاتی ہے، انہوں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں چاہتی ہوں آپ پہلے شایان سے پوچھیں، وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی۔ تو ناچار انہیں شایان سے پوچھنا پڑا تھا، جو 3 بار قبول ہی کہتے تمسخر سے نرمین کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی جیت کا احساس دلانا چاہتا ہو۔ اب کی بار مولوی صاحب نے حانم سے پوچھا تھا، کیا آپ کو شایان سے نکاح قبول ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ جیسے ہی اس کے لب حرکت کرنے لگے اس نے کبیر کو دیکھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ارے آپ کو کس نے کہا مجھے نکاح قبول ہے؟ اس کی بات پر نہ صرف کبیر بلکہ شایان کی بھی سانس تک حلق میں اٹک چکی تھی۔ آخر یہ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر ناسمجھی کا تاثر تھا، ساتھ ہی ساتھ ایسی معصومیت جو کسی کو بھی لے ڈوبتی، مگر اس کی اس بات کا مطلب کیا تھا؟ وہاں کھڑا کوئی بھی شخص سمجھ نہیں پایا تھا، جبکہ ارشیر بھی پریشانی سے اس کے پاس آیا۔ حنم یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری رضامندی سے ہی شادی ہو رہی تھی نا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ وہ خوشی سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں میری مرضی سے ہی تو ہو رہی ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر انکار کیوں کر رہی ہو؟ کبیر ایک دم آگے آتے ہوئے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا آخر اس شیطانی دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ اس کا لاسٹ پارٹ 2 چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر کے 700 سبسکرائبرز کا ٹارگٹ پورا کر دیں اور کامنٹس میں نیکسٹ لکھیں، پھر پارٹ 2 کل ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ کیا لگتا ہے حنم شادی کر لے گی شایان سے؟ کامنٹس میں بتائیں۔ تھینک یو۔